میرے قائد شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ہم بات کریں گے، جنہوں نے آج اپنا پہلا قوم سے خطاب کیا۔ 1,40,00,000 گھرانوں کے لیے یہ اس پیکج کا اعلان کیا جا رہا ہے اور 8.5 کروڑ لوگوں کو یہ اس سے مستفید ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما آج سما ٹیلی ویژن کے اوپر ایک شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے 8 بجے، اس کا جواب صحیح طرح نہیں دے پا رہے تھے اور وہ غصہ کر گئے، شو سے اٹھ کے چلے گئے اور اس کے بعد یہ خالی کرسی جو ہے وہ ان کی نظر آئی۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف یہ FIR کٹی اور اس میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، مختلف خبریں ہیں لیکن سب سے پہلے جو خبر جس بارے میں بات کریں گے وہ میرے قائد شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ہم بات کریں گے، جنہوں نے آج اپنا پہلا قوم سے خطاب کیا۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ صرف ان کی میڈیا اسٹریٹجی کا یہ حال دیکھیے کہ مسلم لیگ نون کی ویسی میڈیا اسٹریٹجی کا بہت برا حال ہے، لیکن پہلے یہ بتایا گیا کہ جی 8 بجے خطاب ہوگا، پھر خبر آئی کہ جی 9 بجے ہوگا، پھر خبر آئی کہ 10 بجے ہوگا، پھر خبر آئی کہ 10:30 بجے ہوگا اور اس کے بعد جا کے 10:55 پہ ہوا۔ تو وہ جو پہلا خطاب ہونا تھا وہ بھی بہت برا تھا، مطلب اس کی ٹائمنگ ہی بڑی خراب تھی۔ 10:55 پہ ملک کا وزیر اعظم اگر خطاب کر رہا ہے تو آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی کیا میڈیا اسٹریٹجی ہوگی، مطلب کتنا کو ایفیشینٹلی یہ لوگ کام کرتے ہوں گے۔ جبکہ یہ کام بھائی اس سے بہتر تھا آپ اس کو ریکارڈ کر کے کل کر لیتے، اگر ایسی بات تھی کوئی ریکارڈنگ، کیونکہ مجھے پتا ہے ریکارڈنگ کا ایشو نظر آ رہا تھا۔ میں خود ایک نیوز اینکر رہا ہوں تو مجھے نظر آ رہا تھا کہ چکر کیا تھا۔ چکر یہ تھا کہ جناب جو ہے وہ پرومپٹر سے پڑھ رہے تھے اور میرے خیال میں ان کو پرومپٹر سے پڑھنا نہیں آتا، تو ظاہری بات ہے۔ اور اس میں مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی غلطی ہے، پہلی دفعہ کوئی بھی شخص، ایک عام شخص کو اگر میں آپ کے سامنے بھی پرومپٹر لگا دوں نا تو آپ کو پڑھنے میں ڈیفیکلٹی ہوگی۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں خود بھی نیوز اینکر رہا ہوں، ہم تو روزانہ پرومپٹر سے پڑھتے رہے ہیں اور اب بھی میں پڑھتا ہوں کبھی کبھار، تو اس لیے مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ بیسکلی ان سے پرومپٹر نہیں پڑھا جا رہا اور وہ پرومپٹر کی سپیڈ بالکل سلو کی ہوئی تھی۔ یہ نارملی اس کی سپیڈ ہوتی ہے کہ آپ اس کو کتنی تیزی سے موو کرتے ہیں، اگر آپ کی پریکٹس ہے اور آپ کو آتا ہے اس پہ کام کرنا تو پھر آپ کی سپیڈ جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ کو پریکٹس نہ ہو تو پھر بڑا سلو جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نارملی جس طرح ایون بات بھی کرتے ہیں، نارملی ایکسٹمپور جب اپنا خطاب بھی کرتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ بہتر سپیڈ میں کرتے ہیں، لیکن وہ نظر آ رہا تھا کہ سامنے پرومپٹر چل رہا ہے اور وہ آہستہ 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 ان لائنوں کو پڑھ رہے ہیں، تو بڑا ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ جو تقریر میرے خیال میں 10 منٹ کے اندر ختم ہو سکتی تھی اس کو گھسیٹ کے تقریباً کوئی 25 منٹ تک، آدھے گھنٹے تک کی تقریر جو ہے وہ انہوں نے کھینچ لی، 10-15 منٹ میں ختم ہو سکتی تھی، تو بہت سلو انہوں نے وہ تقریر کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ویسی بھی عادت ہے عمران خان صاحب کی تقریر سننے کی، اور وہ تقریر کے ماسٹر ہیں، مطلب یہ آپ کو ان کو دینا پڑے گا کہ خطاب کرنا، تقریر کرنا، ایکسٹمپور بولنا وہ ان کا فن ہے۔ وہ میرے خیال میں جتنے بھی اس وقت سیاسی لیڈرز ہیں سب سے زیادہ کمال جو ہے وہ ان کو حاصل ہے، تو ہمیں عادت ہوئی بھی ہے کہ ان کی تقریر سننے کی، تو شہباز شریف صاحب کی جو سپیڈ تھی نا وہ بہت ہی سلو لگ رہی تھی، تو مطلب کافی اریٹیٹنگ تھا یہ۔ اینی ویز، جو انہوں نے اعلانات کیے، سب سے پہلے تو انہوں نے زیادہ تر معاملات کے اوپر جو ہے پچھلی حکومت کو کوسا، تو سارے وزیر اعظم یہی کرتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں کو کوستے ہیں۔ انہوں نے کہا جی IMF سے جو معاہدہ ہوا وہ آپ نے کیا ہوا تھا، آپ نے جا کے وہ کیا، یہ جو آج کے معاشی مسائل ہیں وہ آپ کے پیدا کردہ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیسکلی مقصد یہی تھا کہ جی پیٹرول کی قیمتیں جو آپ نے کم کی تھیں یہ اس کے آپ قصوروار ہیں، اور IMF سے جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کی خلاف ورزی بھی جو ہے وہ آپ نے کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کوئی امریکی سازش نہیں ہوئی، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے وہ اس کا بار بار اس کو 2 دفعہ اس بات کی تصدیق بھی کر چکی ہے۔ ڈالر کا انہوں نے کہا کہ جی ڈالر 115 روپے کے ہم چھوڑ کے گئے تھے، آپ اس کو 188 روپے تک لے گئے، بلند ترین خسارہ آپ نے دیا، قرضے آپ نے ریکارڈ قرضے آپ نے لیے۔ پھر ظاہری بات ہے ایک جو پوائنٹ جس کے اوپر میں ہنس پڑا وہ یہی تھا کہ جی دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور پوری دنیا کو جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ایگزیکٹلی وہی باتیں جو عمران خان صاحب بھی کہا کرتے تھے اور اس وقت یہ لوگ تنقید کرتے تھے، بار بار یہ کہتے تھے کہ جی ایسا یہ کس طرح ہو سکتا ہے اور آپ کو آسانی پیدا کرنی چاہیے، تو یہ کلیئر کٹ جو ہے وہ انہوں نے وہی باتیں کی جو عمران خان صاحب کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ، اصل بات جو ہے انہوں نے کہا جی ہم ایک پیکج کا اعلان کر رہے ہیں، اور وہ پیکج جو ہے وہ بیسکلی 28 ارب روپے ماہانہ کا پیکج ہے، اور 1,40,00,000 گھرانوں کے لیے یہ اس پیکج کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور 8.5 کروڑ لوگوں کو یہ اس سے مستفید ہوں گے۔ تقریباً 1/3 آبادی بنتی ہے ملک کی جن کو یہ پیکج ملے گا۔ 2,000 روپے فی گھرانہ بیسکلی ہر مہینے جو ہے وہ ایکسٹرا دیا جائے گا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے علاوہ۔
تو یہ بیسکلی اعلان تھا. اور ساتھ ہی ساتھ 10 کلو کا جو آٹے کا تھیلا ہے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر وہ 400 روپے کا جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. تو بیسکلی یہ ایک ریلیف پیکج تھا جس کا انہوں نے اعلان کرنا تھا. اب آج چونکہ پیٹرول کل رات کو پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی گئی تھیں تو اس کے بعد یہی کہا جا رہا تھا کہ کوئی ایسا ریلیف پیکج ہونا چاہیے جو لو انکم اور مڈل کلاس جو طبقہ ہے اس کے لیے جو ہے وہ کم سے کم کارآمد ضرور ہو. تو یہ بیسکلی پوری اسپیچ کا لب لباب جو تھا وہ یہ تھا. اس کے علاوہ اور 2-4 خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جی پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما آج سما ٹیلی ویژن کے اوپر ایک شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے 8 بجے. تو جو اینکر تھے انہوں نے ایک سخت ذرا سوال کر لیا. تو بیسکلی عمار مسعود صاحب جو اینالسٹ ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے کوئی کامنٹ کیا تھا, وہ کامنٹ کر کے وہ چلے گئے. اس کے بعد حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. جب ان کی باری آئی تو ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے حلیم عادل شیخ جو ہے وہ اس کا جواب صحیح طرح نہیں دے پا رہے تھے اور وہ غصہ کر گئے. عمار مسعود صاحب کے اوپر انہوں نے کچھ پرسنل قسم کی باتیں بھی کی کہ جی یہ پیڈ ہوتے ہیں اینالسٹ, آپ ان لوگوں کو کیوں بلاتے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کے اس بات کو چھوڑیں, انہوں نے جو کامنٹ کیا آپ اس کے اوپر بات کریں, وہ ہے بھی نہیں یہاں پہ. تو وہ غصہ کر گئے اور حلیم عادل شیخ صاحب شو سے اٹھ کے چلے گئے. اور اس کے بعد یہ خالی کرسی جو ہے وہ ان کی نظر آئی کہ وہ انہوں نے سب کچھ اتورا اور وہ اتار کے چلے گئے. تو آج عمران خان صاحب نے ان سے بھی جب ایک سخت سوال ہوا تھا اس کے اندر پریس کانفرنس کے اندر, تو اس کے بعد انہوں نے بھی پریس کانفرنس جواب دے کے ادھر ہی ختم کر دی, مزید آگے گئے نہیں. انہوں نے پریس کانفرنس ختم کر کے وہ چلے گئے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ جناب ایک ایف آئی آر کٹی ہے میاں والی کے اندر. اور یہ جو ایف آئی آر ہے یہ علی امین گنڈا پور کے خلاف یہ ایف آئی آر کٹی ہے اور اس میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں اور املاک کو نقصان پہنچانے کے الزامات بھی جو ہیں وہ اس کے اندر لگے ہیں. علی امین گنڈا پور کے ساتھ ساتھ عمر امین گنڈا پور جو ان کے بھائی ہیں اور ناظم ہیں ان کے اوپر بھی یہ ایف آئی آر کٹی ہے. دونوں بھائیوں کے نام جو ہیں وہ اس کے اندر نامزد کیے گئے ہیں. اب یہ ان کے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اگینسٹ تیسری ایف آئی آر ہے جو کٹی ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب کے خلاف اسلام آباد کے اندر اس میں اسد عمر, عمران اسماعیل ان کے اوپر بھی ایف آئی آر کٹی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے اندر جو ان کے پاکستان تحریک انصاف کراچی کے مختلف جو رہنما ہیں ان کے اوپر بھی یہ ایف آئی آر کٹی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ آ رہی ہے نئے چیئرمین نیب کے حوالے سے کہ نیا چیئرمین نیب جو ہے وہ کون ہوگا, کس کی تعیناتی کی جائے گی. 3 مختلف نام جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. ایک تو ایکس بیوروکریٹ فواد حسن فواد, ان کا نام سامنے آ رہا ہے. فواد حسن فواد جو ہیں انہوں نے بڑی سختیاں کاٹی تھیں عمران خان صاحب کے دور حکومت کے اندر, اور اس دور حکومت میں اس کے بعد کافی دل برداشتہ بھی ہوئے تھے, جبکہ بیوروکریٹک سرکلز کے اندر ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بڑے ایفیشینٹ قسم کے یہ بیوروکریٹ تھے, آفیسر تھے. لیکن اس کے بعد جب دوبارہ شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے ان کو آفر کیا تو انہوں نے کہا جی میں مزید اب کوئی کام نہیں کرنا چاہتا ہے اس قسم کا, کیونکہ میں بہت دل برداشتہ ہو چکا ہوں. تو ان کا نام جو ہے وہ بھی لیا جا رہا ہے بطور نئے چیئرمین نیب کے لیے. اس کے علاوہ دوسرا نام جو آ رہا ہے وہ قمر الزمان صاحب کا آ رہا ہے. قمر الزمان صاحب جو ہے اس سے پہلے بھی چیئرمین نیب کے عہدے کے اوپر رہ چکے ہیں. جب اس سے پہلے نواز شریف صاحب کا دور تھا اس دوران بھی جو ہے وہ یہ لے چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا نام جو ہے وہ ہے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب کا. بشیر میمن صاحب جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا ان کے اوپر جو ہے وہ کافی کنٹروورسی ہوئی تھی جب انہوں نے چند انٹرویوز دیے تھے اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب نے جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ جی منی لانڈرنگ کا کیس جو ہے وہ آپ ان کے اوپر بنائیں. اور اس میں شہزاد اکبر کا نام بھی انہوں نے لیا تھا, فروغ نسیم کا نام بھی انہوں نے لیا تھا, اور اس کے بعد ان کے خلاف بھی کیسز ہو گئے تھے بشیر میمن صاحب کے خلاف. ابھی حالیہ دنوں کے اندر جو ہے عدالت سے ان کو ریلیف ملا ہے. تو ان کا بشیر میمن صاحب کا نام بھی جو ہے وہ نئے چیئرمین نیب کے لیے سامنے آ رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 10-15 دن کے اندر اندر جو ہے نئے چیئرمین نیب کی تقرری بھی کر دی جائے گی. تو یہ 3 نام جو ہیں اس وقت سرکولیٹ کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ قرعہ جو ہے وہ کس کے نام نکلتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ڈارک ہاؤس چوتھا بھی کوئی آ جائے نام, لیکن فی الحال یہ 3 نام جو ہیں وہ سرکولیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ نیوزی لینڈ سے آئی ہے. جیسنڈا آرڈن جو بیسکلی نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر ہیں وہ ہارورڈ کے اندر جو ہے خطاب کرنے کے لیے گئی ہوئی تھیں. اور سب سے بڑی بات یہ جو مجھے بہت اچھی لگی, چونکہ اس لیے میں ڈسکس کر رہا ہوں, جسنڈا نے بیسکلی وہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام لیا اور انہوں نے کہا کہ آج میں جہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں وہاں یہیں پہ ایک زمانے میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے بینگ دا سیکنڈ وومن پرائم منسٹر آف دا کنٹری یہاں پہ کھڑے ہو کے خطاب کیا تھا, اور وہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ پہلی خاتون تھیں وزیر اعظم جنہوں نے ڈیورنگ بینگ اے پرائم منسٹر
انہوں نے وہ ایک ماں بھی بنی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے بعد دوسری خاتون ہوں، یعنی اپنی وہ بات کر رہی تھی کہ ان کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد میں دوسری خاتون ہوں جس کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں ماں بنی بطور وزیر اعظم بھی. تو بڑے انہوں نے اچھے کلمات ان کے لیے ادا کیے ان کے ویژن کے بارے میں. تو میں صرف ایک چیز یہ نوٹ کر رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کی جانب سے ظاہری بات ہے ان کی لیڈر کے لیے ایک کلمات ادا کیے گئے، اور ایک دوسری ملک کی خاتون وزیر اعظم کی جانب سے یہ کلمات ادا کیے گئے. تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کئی پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے گالم گلوچ گالیاں یہ سارا کچھ اس قسم کی وہ باتیں کر رہے تھے. تو مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا تھا کہ آپ یہ ذرا نفرت دیکھیے کہ یہاں پہ کتنی نفرت پھیل چکی ہے کہ ایک آپ کی ملک کی وزیر اعظم، خاتون وزیر اعظم جس کی پوری دنیا کے اندر رسپیکٹ ہے، وہ عورت اس دنیا میں بھی نہیں ہے اب، ٹھیک ہے. ایک اور ملک کی وزیر اعظم جو ہے اس کی تعریف کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک اور ملک کی وزیر اعظم. آپ کا سیاسی اختلاف بھی ہو تو بھائی پھر بھی اپنا دل تو بڑا کیجیے، اپنا دماغ تو اوپر کیجیے. آپ کے ملک کی وزیر اعظم ہے، اس کی اس بات کے اوپر تعریف ہو رہی ہے، لیکن سیاسی اختلاف کی بنیاد کے اوپر، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جناب وہ ہماری پارٹی سے نہیں تھی کسی اور کی پارٹی سے تھی، اس بنیاد کے اوپر آپ نے جو ہے نا ان کے اوپر بھی تنقید کرنا شروع کر دی. جبکہ میرے لیے یہ ایک سینس آف پرائیڈ ہے، میرے لیے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میرے لیے سینس آف پرائیڈ ہے کہ یار میری فارمر پرائم منسٹر کے بارے میں جو ہے وہ ایک دوسرے ملک کی جو وزیر اعظم ہے وہ اس کی تعریف کر رہی ہے. کتنے فخر کی بات ہے یہ، اور کس جگہ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں اسی انسپریشن کے تحت میں آج یہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں. لیکن یہ ہوتا ہے، یہ بیسکلی آپ جب پولیٹیکلی کسی کی جب ٹریننگ نہیں کرتے نا، دماغ کو چھوٹا کر دیتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بات. آج میں صرف محترمہ بے نظیر بھٹو کی بات نہیں کرتا، میں عمران خان صاحب کی بات کرتا ہوں. عمران خان صاحب سے لاکھ اختلاف ہو، کسی کا بھی ہو، ملک کے اندر ہو 100 دفعہ ہو، آپ ان سے سیاسی طور پہ اختلاف کریں، لیکن جب وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کہیں جا رہے ہو نا تو بھائی پھر وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین نہیں ہے، وہ کسی ایک حلقے کا ایم این اے نہیں ہے، وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، دا پرائم منسٹر آف پاکستان. تو اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اگر آپ انٹرنیشنل فورم کے اوپر اگر آپ کی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے، وہاں پہ تمام تر سیاسی اختلاف ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اب جس طرح مثال کے طور پہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم اگر کہیں پہ جائے گا تو جناب ایت کرائم منسٹر ہے، ایت چور ہے، ایت ڈاکو ہے، ایت لٹیرا ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنے ہی پاکستانی اپنے ہی وزیر اعظم کو بیٹھ کے جو ہے وہ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہوتے ہیں. کیا اہمیت جائے گا وہاں سے جو 4 گورے گزرے ہوں گے وہ کہیں گے یار یہ کیا قوم ہے یار، یہ رسپیکٹ کرتی ہے اپنے وزیر اعظم کی. مطلب سیاسی اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ہوتا ہے، انگلینڈ میں بھی ہوتا ہے. آپ کے خیال میں بورس جانسن کے خلاف اختلاف نہیں ہوگا، یا امریکی صدر کے خلاف اختلاف نہیں ہوگا، نریندر مودی کے خلاف وہ اختلاف نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ کسی دوسرے ملک میں جائیں، مطلب مثال کے طور پہ اگر وہ یہاں پہ آئیں، کیا کہتے ہیں، پاکستان میں آئیں، تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کے خلاف انہی کے ملک کے لوگ جو ہیں نعرے بازی کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، کرپشن کے کیسز دنیا جہان کے پتہ نہیں کون کون سے الزامات ان کے اوپر ہوتے ہیں. تو مجھے بڑا افسوس ہوا یہ دیکھ کے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ویڈیو دیکھ کے مجھے بہت فخر ہوا کہ یار ہماری ملک کی وزیر اعظم کے بارے میں کیا کلمات کہے گئے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جی وہ آ رہی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اگلی دفعہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ کسی کو بھی اس طرح جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. آپ کو گارنٹی دینی پڑے گی، کسی نہ کسی کو آپ کی گارنٹی دینی پڑے گی. پرامن طریقے سے ہوگا، کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور کوئی دنگا فساد نہیں ہوگا. کسی کو لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی. تو انہوں نے بڑا کلیئر کٹ آج سگنل دیا. آج وہ شاہ زیب خانزادہ کے شو کے اندر بھی آئے ہوئے تھے اور اس کے اندر انہوں نے یہ ساری بات کی. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کے بعد اب ظاہری بات ہے عمران خان صاحب نے وہ جو 6 دن کی بات کی ہوئی تھی اس کے اندر اب 4 دن اور رہ گئے. تو اب اس کے بعد مطلب جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو 4 دن رہ چکے ہوں گے. اب 4 دن کے بعد جو ہے وہ کون ان کی گارنٹی دے گا یا وہ کیا اعلان کریں گے یہ تو وقت بتائے گا. لیکن میرا خیال میں دس از ہائی ٹائم، واقعی اٹس ہائی ٹائم. اور یہ سب پارٹیز کے لیے اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ ایک کوئی جگہ متعین کریں شہروں کے اندر یا شہروں سے باہر. ایکچولی میں تو کہوں گا کہ شہروں سے باہر ہی کریں، شہروں کے اندر مت کریں، تاکہ روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ کم از کم خراب نہ ہو. اور یہ ایک دفعہ اس کا لا بنا دیں، ایک دفعہ لا بنا دیں. لاہور کے اندر، لاہور کے حوالے سے کرنا ہے تو لاہور کے باہر بہت جگہ ہے، آپ بہت جگہ ہے، رائیونٹ شائیونٹ وغیرہ ان جگہوں کے اوپر جا کے کریں. جائیں گے بھائی جس نے آپ کو دیکھنا وہ پہنچے گا وہاں پہ. اسی طرح اسلام آباد کے باہر کی کوئی جگہ ایلوکیٹ کر دیں، وہاں پہ آپ کریں. کراچی کے باہر کی جگہ ایلوکیٹ کرتے ہیں، بڑے بڑے میدان پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے کریں. روزمرہ کی زندگی، لوگوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، بچوں نے ہسپتال کے لیے ایمبولینسز جانی ہوتی ہیں، لوگوں نے دفاتر جانا ہوتا ہے. ان کی روزمرہ کی زندگی کو کیوں خراب کرنا ہے؟ شہروں کے بیچوں بیچ بیٹھ کے جو ہے یہ دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے. تو یہ امپلیمنٹ کریں اور کسی کو بھی الاؤ نہ کریں.
یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو کل کو مسلم لیگ نون کو اجازت مل جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اجازت مل جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. رول ہوگا تو پھر سب کے لیے ہوگا, اور یہ صرف اب نہ ہو بلکہ آگے چل کے بھی اسی طرح ہی ہو. آنے والے وقتوں کے لیے جو ہے وہ ایک یہ رول بنا دینا چاہیے. تو یہ اب تک کی خبریں تھیں. اگلے ولاگ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.